السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساغر آپ کی خدمت میں کچھ اہم انکشافات کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، 29 مئی کو پاکستانی حکومت نے ایک آرڈیننس جاری کر کے کلبھوشن یادیو کو عدالت عالیہ میں ایک ری پٹیشن کا حق دیا ہے اور اس کی ملاقات بھی غالباً تیسری مرتبہ اب کونسلیٹ سے کروائی جائے گی۔ بڑا اس پہ شور مچا کہ آخر یہ کیوں کیا گیا، بات بھی غلط ہے۔ جب وہ سزائے موت اس کو ہو چکی ہے تو ری پٹیشن کی کیا تک ہے؟ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے سوالات اٹھا رہے ہیں ہمارے نارووال کے پروفیسر صاحب اور جناب بلاول زرداری۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، پاکستانی سیاستدانوں کا کمال یہ ہے کہ وہ پاکستانی عوام کو گمراہ کرنے کے لیے اتنا جھوٹ بولتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سب لوگ جاہل اور ان پڑھ ہیں، یہ جو ہم کہیں گے وہ مان لیں گے۔ میں آپ کو یہ پہلے بتاؤں گا کہ کلبھوشن کے معاملے میں گزشتہ حکومت نے کیا کیا تھا۔ حضور والا پہلے تو یہ اس کا نام ہی نہیں لیتے تھے، جب نام لیا تو سابق پرائم منسٹر صاحب جناب میاں نواز شریف نے کہا کہ اب اس کی جان چھوڑو اور اسے پولیس کے حوالے کرو، یعنی فوج سے کہا کہ پولیس کے حوالے کرو، وہ اس پہ کیس چلائے، تم کون ہوتے ہو کیس چلانے والے؟ اندازہ فرمائیں وہ ایک اتنے بڑے جاسوس اور دہشت گرد کے متعلق یہ خیالات تھے ان کے۔ اس کے بعد سے جتنی دیر ان کی حکومت رہی ہے انہوں نے کبھی اس کا نام بھی نہیں لیا۔ انٹرنیشنل کورٹ میں جو مقدمہ گیا وہ حکومت پاکستان کی اجازت سے گیا۔ اگر حکومت پاکستان نہ راضی ہوتی تو مقدمہ جا ہی نہیں سکتا تھا، آپ اس کے فریق ہی نہ بنتے۔ دنیا میں ایسے ہوتا ہے، جب تک آپ راضی نہ ہوں کبھی مقدمہ نہیں چل سکتا۔ تیسری اہم بات یہ کہ آپ نے پاکستان کا جج ہی وہاں نہیں دیا۔ جب تصدق جیلانی صاحب وہاں پر گئے ہیں تو سارا کھیل ہی ختم ہو چکا تھا۔ اور سب سے اہم بات، آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ انڈین وکیل نے اپنی صفائی میں کیا بیان دیا تھا؟ اس نے ڈان لیک کے اس لیکس کا ذکر کیا تھا عدالت میں کہ جناب والا ان کے ملک کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ اپنی فوج کے متعلق، اپنی انٹیلیجنس کے متعلق یہ خیالات رکھتے ہیں، اور یہ دیکھیں یہ ڈان کی رپورٹ ہے، اس نے بطور ثبوت ہمارے خلاف استعمال کیا۔ اب میں آپ کو آخری بات بتاؤں کہ جو انٹرنیشنل کورٹ نے ان کے سابقہ کرتوتوں کی بنیاد پہ فیصلہ کیا تھا، وہ فیصلہ یہ تھا کہ آپ ایک تو اس کی ملاقات جو ہے وہ کونسلیٹ تک رسائی دیں گے کلبھوشن کو، اور دوسرا یہ تھا کہ یہ جو کلبھوشن کو آپ نے سزائے موت دی تھی، اس پہ معاملہ ختم نہیں ہو گیا، اس کو پاکستانی ہائی کورٹ میں ری پٹیشن کا حق دیں، یہ ریویو کا حق دیں، ریویو پٹیشن کا حق دیں۔ تو اب انٹرنیشنل کورٹ میں جب آپ کا مقدمہ چلا ہی گیا، اس کا فیصلہ آ ہی گیا، تو آپ اس کے فیصلے کو اوائڈ نہیں کر سکتے۔ اس فیصلے کو لاگو کرنے کے لیے پاکستان کے لیے ضروری تھا، تو جو 29 مئی کو آرڈیننس بنایا گیا وہ یہ تھا کہ وہ ریویو پٹیشن میں جا سکتا ہے۔ اب اصل معاملہ کیا ہے؟ کلبھوشن ذاتی طور پہ یہ جانتا ہے کہ اس کے کیس میں تو جان ہے نہیں، وہ ریویو پٹیشن میں جا کے کیا کرے گا؟ وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ سودے بازی ہو جائے گی تو میری جان چھوٹ جائے گی، اور طریقہ بھی یہی ہوتا ہے۔ اس نے یہ پہلی اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ میں ریویو پٹیشن میں تو نہیں جاؤں گا، میں مرسی پٹیشن کروں گا، اور یہی وجہ تھی کہ انڈین کونسلیٹ اس سے ناراض ہے، کیونکہ مرسی پٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ مجرم نے اقرار جرم کر لیے، اب وہ رحم کا طلبگار ہے، جبکہ انڈیا سابقہ ہماری حکومت کی اشیرواد کے ساتھ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے، اپوزیشن کی ہماری کوششوں کے ساتھ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یہ تو ایک شریف آدمی ہے، فوجی افسر ہے، جس کو یہ لوگ ہیرا پھیری کر کے اغوا کر کے ایران سے پاکستان لے آئے اور اس کو جاسوس بنا کے پیش کر دیا۔ یہ انڈیا کا کیس ہے۔ اب آپ یہ مجھے بتا دیں کہ اس طرح کے بیانات دے کے
کلبھوشن کی حمایت کون کر رہا ہے، انڈیا کی حمایت کون کر رہا ہے، اور بین الاقوامی جو پابندیاں ہم پر ہیں ان سے جان چھڑانے کے لیے اس کو پاکستان کی آئین کے مطابق کون ڈیل کر رہا ہے صحیح طور پہ؟ پاکستان کے لوگوں تم بڑے بدقسمت ہو، تم نے کیسے کیسے لوگ منتخب کر کے اسمبلیوں میں بھیج دیے ہیں۔ یہ لوگ صرف اپنی ذاتی انا کے لیے، اپنی دشمنی کے لیے، چھوٹے چھوٹے پیٹی مفادات کے لیے ملکی مفادات کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ اب یہ کتنا بڑا بلنڈر انہوں نے کیا تھا کہ جی وہ انہوں نے خفیہ آرڈیننس جاری کر دیا، اپوزیشن سے مشورہ نہیں کیا۔ وہ اپوزیشن جو کلبھوشن کا نام لاتے ہوئے ان کے زبان پہ کوئلہ رکھا جاتا تھا، جل جاتی تھی زبان ان کی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، جتنی بھی جگہ میسر ہو وہاں پہ سبزیاں کاشت کریں، پھلدار شجردار درخت لگائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔